اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عبد المعید خان، حاضر ہوں ہم رکاب کے ساتھ۔ ناظرین، آج شب معراج کے حوالے سے میں گفتگو کروں گا۔ شب معراج کے تاریخ، مہینے اور سال میں اختلاف ہے۔ کچھ روایات ربیع الاول کے حوالے سے ہیں اور کچھ میں رجب کا ذکر ہے۔ تاریخ کے حوالے سے بھی ربیع الاول کی 17 یا 27 اس سلسلے میں بیان کی جاتی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کا آغاز اسی آیت سے ہوتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ اس میں معراج کے سفر کے دو حصے ہیں، ایک اسرا جو زمینی سفر ہے اور ایک معراج جو آسمانی سفر ہے۔ اسرا کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں آیا ہے اور معراج کا مختصر تذکرہ سورہ نجم میں ہوا ہے۔ اس سفر کی جو دو جہتیں ہیں، اسرا جس کی پہلی جہت اسرا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے جایا گیا، اور اسرا عربی میں جو ہے وہ رات میں لے جانے کو کہتے ہیں، اور پھر آگے پھر ایک لفظ آتا ہے لیل جو رات کے لیے آتا ہے۔ گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ راتوں رات، یعنی اس سفر کے حوالے سے جو عالم بالا کی سیر جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائی گئی، وہ راتوں رات کرائی گئی۔ آج جدید دور ہے اور بہت سارے حقائق انسانوں کے سامنے آ چکے ہیں، کائنات سے متعلق، کائنات کے رازوں سے متعلق۔ آج سے 1500 برس پہلے انسانوں کو یہ علم اور یہ ذرائع میسر نہیں تھے، تب کے انسان کے لیے بہت دشوار تھا اس سفر پر اور اس کی تصدیق کرنا اور اس پر ایمان لانا۔ اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق کو صدیق کا لقب اسی معراج کے واقعے کی تصدیق کرنے پر ہی دیا گیا کہ وہ سب سے پہلے انہوں نے تصدیق کی تھی۔ لوگوں نے مذاق اڑا کر جو ہے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا گیا تھا کہ بھئی آج تو تمہارے صاحب بہت ہی عجیب بات کر رہے ہیں کہ وہ آسمانوں کی سیر کر کے آ گئے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے اس پر یہی کہا تھا کہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تو یہ بالکل صحیح ہے۔ سورہ بنی اسرائیل جو ہے مکی دور کی ابتدائی صورتوں میں سے ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ کہف، سورہ مریم اور سورہ بنی اسرائیل کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ میرے عطاق اول میں سے ہیں۔ عطاق کہتے ہیں قدیم چیز کو، اور طلعت ایک اور لفظ انہوں نے استعمال کیا، طلعت کہتے ہیں طالب کی جمع کو، یعنی اس کے معنی بھی قدیم۔ اس کا مطلب یہ مکی دور کے بالکل ابتدائی دور میں یہ نازل ہوئی تھی۔ اسی وجہ سے جو ہے اس میں اختلاف ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ معراج کا واقعہ ہجرت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے بالکل ابتدائی سالوں میں ہوا تھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضور کی مکی زندگی کے آخری سال میں واقع ہوا تھا۔ بہرحال جو بھی بات ہو، حقیقت یہ ہے کہ یہ معراج کا واقعہ اور اس کا امپیکٹ بڑا گہرا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے والوں کی زندگی میں، اور جن کے سامنے یہ واقعہ ہے اس عہد کے لوگوں کے لیے اس کا امپیکٹ بڑا گہرا تھا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان دانی، ان کی ووکیبلری، لینگویج، اس کا اسٹائل، سب کچھ بدل گیا تھا اس واقعہ معراج کے بعد، کیونکہ یہ چیز جو ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی آیات کبریٰ
دکھانے کے لیے اپنے بندوں کو، اپنے انبیاء کو کسی خاص جگہ پر لے جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک اہتمام درکار ہوتا ہے۔ وہ اہتمام جو ہے وہ ہر نبی کی زندگی میں جس کے لیے خاص مواقع آئے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہوا، وہ پیوریفیکیشن جو اس کے لیے چاہیے تھی وہ کی گئی، کیونکہ ایکسٹریم درجے کی پیوریفیکیشن چاہیے، کیونکہ انسان جو ہے ان بڑی بڑی حقیقتوں کے قریب تک نہیں جا سکتا۔ اس کی خلق ایسی ہے، اس کی سرشت ایسی ہے، اس کے لیے وہ پیوریفیکیشن چاہیے جو عام طور سے ممکن نہیں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عمل سے گزارا گیا، کیونکہ انسانوں میں ان حقیقتوں کا صحیح فہم، ادراک اور اس کی حقیقت پانے کی سکت ہی نہیں ہے، اور اس کیپیسٹی کو پیدا کرنے کے لیے پیوریفیکیشن کی جاتی ہے۔ تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر کی طرف گامزن کیا گیا تو دراصل اس سفر کے جو حقائق تھے، جو نتائج تھے، ان کے لیے جو علم الیقین اور جو حق الیقین اور جو عین الیقین کی منازل طے کرانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا شرکت غیرے ان مقامات سے گزارا گیا، عام آدمی کے لیے ممکن ہی نہیں۔ اور یہ پردہ غیب کی یہ حقیقتیں انسان کے سامنے کبھی آ بھی نہیں سکتی، اور اگر آ بھی جائیں تو وہ انسان اس کو جذب بھی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ سرجری کی گئی تھی، ہارٹ کی سرجری کی گئی تھی، اور جو پیوریفیکیشن درکار تھی اس سفر پہ لے جانے سے پہلے وہ کیا گیا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی معاملہ ہے جو اپنے نبیوں کے ساتھ اور ان کی زندگیوں میں یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ آپ ان کی انبیاء کی بایوگرافی اگر پڑھیں گے اور اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ حضرت موسیٰ کے ساتھ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، ان سب انبیاء کے ساتھ یہ نظر آئے گا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بطور خاص۔ تو یہ معراج جو ہے دراصل یہ بلندیوں کا سفر ہے، یہ انسانیت کی بلندی کا سفر ہے، اور وہ حقیقتیں واشگاف کرانے کا ایک ذریعہ تھا، ایک طریقہ تھا جس سے انسانوں تک وہ حقائق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی پہنچایا جائے۔ اسی لیے جو معراج میں جو معاملات آپ کو دکھائے گئے ان کا حوالہ آپ کی گفتگو میں بار بار ملتا ہے، اور اس پیرائے میں ملتا ہے کہ انسان اس کو جذب کر سکے، انسان اس کو سمجھ سکے، اس کا فہم حاصل کرے، یعنی ٹھیٹ انسانی زبان کے اندر ان حقیقتوں کا اظہار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں ملتا ہے، تاکہ انسان جو ہے وہ ان چیزوں کی معنویت کو سمجھ سکے جو چھپا کر رکھے گئے انسانوں سے۔ اس لیے نہیں چھپائے گئے وہ کہ وہ بتانا مقصود نہیں تھا، اس لیے کہ اس کی سرشت اور اس کی خلقت میں ان چیزوں کو جذب کرنے کا مادہ ہی موجود نہیں ہے، اس لیے یہ نبی کی زبان سے یہ انسانوں کو سنایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے اور دکھایا جاتا ہے، اور اس نبی کو بھی براہ راست دکھانے کے لیے اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہی معراج جو اسی اہتمام کا نام ہے۔ آج کے زمانے میں جو جدید دور کا انسان ہے وہ شاید اس معراج کی توجیہ کو تھوڑا سا سمجھ سکے کہ یہ کیسے ممکن ہوا اوور نائٹ۔ ہم جانتے ہیں کہ کائنات میٹر یعنی مادہ، انرجی یعنی توانائی، ایتھر اور ٹائم کا فیکٹر لیے ہوئے ہے، یعنی اگر ہم اس کائنات کو صرف چار لفظوں سے سمجھ سکتے ہیں، میٹر، انرجی، ایتھر اور ٹائم۔ پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جس زمین پر رہتے ہیں اس زمین کی بالائی سطح پر ایک ہوائی کرہ موجود ہے جس کو ایٹماسفیئر آپ کہہ لیں۔ اس ایٹماسفیئر میں
مختلف گیسیں موجود ہیں جس کو آپ ہوا کہتے ہیں. یہ ہوائی کرے سے اوپر کچھ دور تک زمین کی گریوٹی کام کرتی ہے. جہاں پہ زمین کی گریوٹی ختم ہو جاتی ہے وہاں وہ اسپیس آ جاتی ہے, اس کو کہتے ہیں خلا. جہاں پہ کسی بھی کاسمک باڈی, زمین ہو, مریخ ہو یا کوئی اور سیارہ ہو, اس کی گریوٹی کام نہیں کرتی, تو وہ ایریا جو ہے وہ خلا کہلاتا ہے, اسپیس کہلاتا ہے. اس اسپیس کو جب آپ کراس کرتے ہیں اور پھر کسی اور کاسمک باڈی کی گریوٹی کے اندر جب داخل ہوتے ہیں تو پھر وہ اس کی گریوٹی کا عمل شروع ہو جاتا ہے وہاں سے. اس طرح ایک یونیورس کی ایک کاسمک باڈی سے دوسری کاسمک باڈی تک پہنچا جا سکتا ہے. اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو خلا نورد جو جاتے ہیں دوسری باڈی میں, ابھی ہم مریخ پہ گئے ہیں, اس سے پہلے چاند پر پہنچے تھے, تو یہ جو خلا کا سفر جو ہے یہ جا رہا ہے. اور آج کل تو یہ سفر اس لیے بھی اختیار کیا جا رہا ہے کہ جو ریئر میٹلز ہیں ان کی تلاش میں, یعنی یہ زمین پر یہ ریئر میٹلز جو ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں, تو اب اس کو خلا میں تلاش کیا جا رہا ہے. تو یہ ان ریئر میٹلز کے لیے مریخ پہ یا دوسرے سیاروں پر پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے. چونکہ آنے والی دنیا جو ہے وہ کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کی ہے اور اس میں یہ ریئر میٹلز یوز ہوتے ہیں. تو جب یہ سفر انسان نے جب اختیار کیا تو اس کو پتہ چلا ایک سیارے سے دوسرے سیارے کی طرف کس طرح موو کیا جا سکتا ہے اور کس طرح جایا جا سکتا ہے. تو ایک ڈائمنشن یہ سمجھ میں آئی انسان کے کہ یہ سفر کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ سفر راتوں رات کس طرح ممکن ہو گیا, یہ انسان کو آج بھی یہ پہلی سمجھ میں نہیں آتی. تو میری رائے میں جس طرح میں نے ذکر کیا ہے کہ اس یونیورس کا جو انگریڈینٹ ہے وہ میٹر, انرجی, ایتھر اور ٹائم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ٹائم کا فیکٹر فی الوقت اپ لفٹ کر لیا تھا. تو شروع میں تو یہ خیال کیا گیا کہ شاید یہ کائنات یونیورس اسٹل ہو گئی تھی اور اسی جگہ پر موجود تھی جہاں پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑ کے گئے, اور پھر جب واپس آئے تو پھر وہیں سے اسٹارٹ ہو گئی. ایسا نہیں تھا میری رائے میں, کیونکہ یہ یونیورس چل رہی تھی, یہ سارا نظام اسی طرح چل رہا تھا, اسی طرح رن ہو رہا تھا, بس اس میں سے ٹائم کا فیکٹر اٹھا لیا گیا تھا, یعنی ٹائم اسٹل ہو گیا تھا. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر سے لوٹ کر واپس آئے اور زمین کو جوائن کر لیا آپ نے, تو یہ ٹائم وہیں سے دوبارہ سے ری اسٹارٹ ہو گیا. اور اس کی گواہی آج کے جدید سائنٹسٹ آئنسٹائن, جو آج کی دنیا کا بابا آدم کہلاتا ہے, اس نے E=mc² کی مشہور زمانہ شعراء آفاق ایکویشن میں دے دیا اس نے, یعنی انرجی, ماس اور ٹائم. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ یونیورس بغیر ٹائم کے فیکٹر کے کمپلیٹ نہیں ہے, انکمپلیٹ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ویسے ہی رکھا, صرف اور صرف ٹائم کا فیکٹر فی الوقت جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا, جس کی وجہ سے یہ سفر جو ہے وہ ممکن ہو سکا. اور پھر دوبارہ اس فیکٹر کو پھر اللہ تعالیٰ نے قائم کر دیا, پھر وہ اسی طرح یونیورس چلنا شروع ہو گیا. تو یہ ہے معراج کی توجیہ. میری رائے میں شاید ایسا ہی ہوا, واللہ عالم, اصل حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے. تو یہ معراج جو ہے انسان کے لیے اور انسانیت کے لیے بہت بڑا حوالہ ہے, اور ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ واقعہ ہونا یہ بہت بڑی بات ہے. اور معراج کہتے ہی ہے, عربی میں جو ہے وہ سیڑھی کو کہتے ہیں, بلندی کو کہتے ہیں. تو یہ جو بلندیوں کا جو سفر تھا, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر اڈاپٹ کیا وہ حقائق کی براہ راست رسائی تک تھا جو اللہ نے کروایا. اب انسان جو ہے, آج کے دور کا انسان, حقیقتوں کی رسائی کے حصول کے لیے نسبتاً زیادہ آسانی محسوس کرتا ہے, اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود ہے اور ان کے پیغامات, ان کی تعلیمات, ان کے احادیث موجود ہیں جو اس مقام تک انسان کو لے جا سکتی ہیں.
اور جب خود انسان اگر اپنے ذرائع سے اور اپنے علم سے اور اپنے تگ و دو سے اور اپنی کوشش سے جب وہاں تک پہنچتا ہے، اور پھر وہ حقائق جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، یا جن کی طرف قرآن بلا رہا ہے، یا جن کی طرف قرآن نشاندہی کر رہا ہے، وہ جب میچ ہوتے ہیں تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ جو ہے یہ کائنات اللہ کی بنائی ہوئی ہے، یہ نظام اللہ چلا رہا ہے، اور اس کی ہر حقیقت جو ہے وہ خود پکار کر یہ کہہ رہی ہے کہ اس کائنات کا ایک رب ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔